اب میں دعوت دینا چاہوں گی عزت مآب جسٹس ریٹائرڈ بشیر احمد کرمانی صاحب کو، جو کہ ہمارے مہمان خصوصی ہے اس تقریب کے، کہ وہ یہاں آ کر اپنے تاثرات کا اظہار کریں. پلیز زوردار تالیوں کے ساتھ، زوردار. بہت شکریہ. پہلا مرحلہ تو رونمائی کا ہی ہوتا ہے. رونمائی نقاب کشائی سے شروع ہوتی ہے. انہوں نے تو مصرع بھی بول دیا کہ رخ پر نقاب رکھتے ہیں، حالانکہ وہ رخ الگ ہوتے ہیں. تو بہرحال نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوان صدارت میں تشریف فرما معزز حضرات اور صف سامعین کو رونق بخشنے والے ذی عزت خواتین و حضرات، اور جو یہاں کارروائی چلا رہے تھے، آپ کا نام کیا بیٹا؟ تمثیل خان. تمثیل خان. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بہت مشکور ہوں اس مجلس کا اہتمام کرنے والوں کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ سے یہاں شریک گفتگو ہونے کا. بڑی خوبصورت سی مجلس تھی، حالانکہ مختصر، مکان بھی مختصر اور زمان بھی مختصر، لیکن اس سارے اختصار کے باوجود اس مجلس کا موضوع جو شاعری جو تھا اس کا حدود اربع بہت زیادہ وسیع تھا، اور اس حدود اربع سے وہ سارے امکان نظر آتے تھے جو آگے چل کر شاید حقیقت بن جائیں. جب میں داخل ہوا کمرے میں تو میرا خیال تھا کہ سب سے پہلے اس تنظیم کو معرض وجود میں لانے کی کچھ تو وجہ بتائی جائے گی، لیکن وہ پرویز مانوس نے اپنی شاعری میں آخری پائیدان پر کہی، اور جیسا انہوں نے کہا اس میں انقلاب بھی ہے اور اضطراب بھی ہے، اور دونوں کے مجموعے سے جو کیفیت ہوتی ہے، جب وہ کیفیت طاری ہو جائے گی تو پھر اس وقت ان کا ڈاک کھانے کا ایڈریس کیا ہوگا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہ بزم شعراء اردو، کاروان میں جان بوجھ کر نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ کاروان کا لفظ ذہن میں آتے ہی منزل کا تصور اجاگر ہوتا ہے، اور کاروان کی منزل ہوتی ہے، شاعروں کا کاروان نہیں ہوتا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاعروں کی بزم ہوتی ہے، اس لیے میں نے کاروان شعراء نہیں کہا، میں نے بزم شعراء کہا. کاروان اگر کہا جائے تو یہ کاروان آپ کو وہاں سے شروع کرنا پڑے گا جہاں سے شاعری کی شروعات ہو گئی تھی، اور شاعری کی شروعات جب آپ کہیں گے تو اس کے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے آپ یقیناً اس نتیجے پر آئیں گے کہ شاعری کا ہر دور اپنے سے پیشرو دور کے پیچھے چلا ہے، ان روایات کو تھاما ہے، کہیں ان کی تراش خراش کی ہے، کہیں ان روایت کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، لیکن روایت سے کسی بھی صورت میں دامن نہیں چھڑایا جا سکا. یا تو اس کا اثبات کیجیے یا اس سے انحراف کیجیے، اور اثبات اور انحراف اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور جب روایت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو آپ سے پہلے کے جو شعراء ہیں آپ ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں، چاہے وہ مشتاق حیدر کے الفاظ میں، چاہے وہ آپ کے دامن کو جلائیں یا آپ کے دامن کی ہوا ان کی لو کو ذرا سا تھر تھراہٹ میں مبتلا کر دے. جو کچھ بھی ہو آپ اسے دامن نہیں چھڑا سکتے، اور چھڑایا بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ شعری روایت جہاں پر ٹوٹ جاتی ہے وہاں پر ادب کا ایک دور منہدم ہو جاتا ہے، جیسے میں سمجھتا ہوں. اور جب ادب کا دور منہدم ہو جاتا ہے تو نئے دور کی شروعات
آپ کو نئے سرے سے کرنا پڑتی ہے. اور ادب کے لیے شروعات ہر دور کے حالات ہوتے ہیں. بذات خود ادب کی جو تسلسل جو ہے، ادب کا تسلسل رہتا ہے. نئے ادب کی شروعات نئے حالات میں ہوتی ہے. اور ادب کی جو سب سے اعلیٰ صنف ہے شاعری. آپ ایک حساس آدمی ہیں، آپ کے ذہن میں اللہ نے لیاقت دی ہے، آپ حالات کو دیکھتے ہیں اور احساس کے زخم آپ کو جھیلنے پڑتے ہیں. جب آپ ان زخموں کو زبان دینے کی کوشش کرتے ہیں تو الفاظ کا اجتماع کرتے ہیں، ان الفاظ کی ترتیب کر کے آپ مصرے بناتے ہیں جن سے شعر بنتے ہیں اور شاعری وجود میں آتی ہے. لیکن شاعری کی حیثیت اور حقیقت کیا ہو، میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہوں گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ امراء القیس عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، بلکہ سب سے بڑا شاعر تھا. اور اس کی شاعری میں حسن و عشق اور عام بازاری جو ہوتا ہے وہ سب کچھ تھا. تو اس کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ یہ شاعروں کا بادشاہ ہے، لیکن اپنی ساری رعیت کو لے کر جہنم کی طرف جا رہا ہے. اس کے برعکس ایک اور شاعر تھا انترا عین سے. اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ شخص کون ہے، میں اس سے ملنے کا مشتاق ہوں. کیونکہ اس نے شعر کہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ جفا کشی اور محنت کی زندگی اختیار کرو، کسب حلال کرو، اور سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ مجھے اشتیاق ہے اس شخص سے ملنے کا. گویا ایک نوعیت کی شاعری کو انہوں نے ناپسند کیا، اور ایک نوعیت کی شاعری کو ہی اس حد تک پسند کیا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ خدا کا رسول کسی شخص سے ملنے کا اشتیاق ظاہر کر رہا ہے. گویا یہ ایک لحاظ سے جسے آپ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کہتے ہیں، اس کا ایک منظم تصور پیش کرتا ہے. آگے چل کر تو اس کے بہت سارے معاملے نکل آئے، بہت ساری شاخیں نکل آئی. تو یہ خاص طور سے شاعری پر منطبق ہوتا ہے، کیونکہ شاعری سننے کی چیز ہے، نثر پڑھنے کی چیز ہے. شاعری سے آپ اثر لیتے ہیں سن کر بھی، نثر سے آپ تب تک اثر نہیں لے سکتے جب تک آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے، بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے، شاید وجوہات میں سے ایک وجہ کہ الہامی کتابیں جتنی بھی ہیں وہ لگتی ہیں جیسے کہ شاعری کی زبان میں نازل ہوئی ہو. اور شعر سننے کی چیز ہوتا ہے. ابھی ہم نے یہاں شاعری سنی اور مجھے تو ایک حد تک اطمینان ہو گیا. مجھے ایسے کہا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. مشاعرہ جب اپنے آخری دور میں آ گیا تو آخری دور کا جو کلام تھا وہ تو مجھے اچھا خاصا منجھا ہوا لگا. لیکن اس سے پہلے کے جو شعراء تھے ان کے یہاں بھی صلاحیت کی کوئی کمی نظر نہیں آئی، بلکہ بعض اوقات انہوں نے کئی جگہ میں نے محسوس کیا کئی شعراء نے بڑی مشکل اور بوجھل بحروں کا انتخاب کیا تھا. اور جتنی بحر مشکل ہو، ناہموار ہو، اتنا مشکل ہوتا ہے اس میں شعر کہنا. اور نہ صرف شعر کہنا بلکہ اپنے محفوظ ضمیر کو واضح کرنا شعر کی صورت میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اردو میں شاعری کی. زبان دان کسی بھی زبان میں اتنی پختہ بات نہیں کہہ سکتا جتنا کہ اہل زبان کہتے ہیں. حالانکہ یہ ہر معاملے میں صحیح نہیں ہے. علامہ اقبال کی مادری زبان اردو نہیں تھی، پنجابی تھی. فیض مادری زبان، اور انہوں نے تو پنجابی میں شاعری بھی کی ہے. کس نو کیا ہے، کس نو دل دا حال سناواں، کس در آگے جولی داواں، کسے نہ پنی دیا دساں وہ پردیسیا تیریاں. بڑی مشہور ہے ان کی یہ پنجابی نظم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اہل زبان ہی اس زبان میں زیادہ اچھا شعر کہہ سکتے ہیں. بہت مثالیں ہیں جس میں زبان دانوں نے، جو زبان جاننے والے ہیں، انہوں نے بھی اہل زبان کی طرز کی اس سطح کی شاعری کی ہے. تو یہاں کی شاعری جو ہم نے سنی آج بہت اچھا مشاعرہ رہا، بہت اچھی شاعری رہی. صرف ایک ذرا سی میں توجہ دلانا چاہوں گا. حالانکہ میں شاعر نہیں لیکن شعر سنتا ہوں. آپ جیسے شعراء جب بولتے ہیں تو شعر سنتا ہوں. اور یہاں پر خصوصی مہمان مشاعرے میں کوئی شاعری ہونا چاہیے تھا. یہ تو جیسا آپ نے نتھا سنگھ سے دلہے کے بال کٹوانے کی تو ایک چھوٹی سی میں مثال دے دوں گا. مرزا غالب کا شعر ہے کہ دریائے معاصی تنک آبی سے ہوا خشک، میرا سرے دامن بھی ابھی تار نہ ہوا تھا.
مفہوم آپ سب سمجھ سکتے ہیں. اب اسی مفہوم کو فیض نے کہا ہے کہ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار. اب غالب کے مرتبے سے اردو شاعری میں اس کا مقام جو ہے اس سے تو کوئی وہ ادبی کفر ہوگا، کوئی انحراف نہیں کر سکتا. لیکن ادائے بیان کے لیے، ترسیل خیالات کے لیے جب آپ شاعری کرتے ہیں تو آپ غالب کو پڑھنے والوں یا اس پر تحقیق کرنے والوں کے لیے شاعری نہیں کرتے. آپ شاعری کرتے ہیں مجھ جیسے عام انسانوں کے لیے جو شاعری کی ایک خاص سطح تک ہی اس سے مطلب نکال سکتے ہیں. اور جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس قسم کے معاملات درپیش ہیں، اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ شاعری، وہ ادب سامنے آئے جو عوامی سطح کا ہو، جس سے لوگ کچھ رہنمائی حاصل کر سکیں. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر آپ ٹھیک ہے، آپ کہیے، سنیے، سر دھنیے، جو کچھ بھی جی میں آئے کریے. لیکن عوامی شاعری سے میرا مطلب خدا نخواستہ لچر شاعری نہیں ہے جو خواص کے لیے ہوتی ہے، اس کی ایک الگ زمین ہے. اور وہ شاعری جو عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے اس کی ایک الگ سی زمین ہے. خیالات ایک جیسے ہوتے ہیں، خیالات ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اس میں صرف ایک دقت ہے. میں ذرا سا وقت، کیونکہ ہم یہاں تنگی اوقات کی شکایت کر رہے تھے، اس لیے میں زیادہ پھیلوں گا نہیں. ایک دقت ہو جاتی ہے جب آپ بیک وقت 2 ایسے گھوڑوں پر سوار ہوں جو ایک دائیں والا دائیں طرف بھاگ رہا اور بائیں والا بائیں طرف. جب مختلف قسم کے دھارے آپ کے ذہن میں آتے ہیں، یا تو ان دھاروں میں سے ایک کا انتخاب کیجیے جس پر آپ کی گرفت مضبوط ہو، یا پھر دونوں دھاروں پر آپ کی گرفت اور آپ کی قدرت کلام اتنی ہو کہ آپ دونوں دھاروں کو اپنی اپنی جگہ رکھ کر بھی ان کو آپس میں الجھنے نہ دیں. اس کی بہترین مثال میرے ذہن میں علامہ اقبال کی آتی ہے، کیونکہ وہ بیک وقت بہت بڑے فلسفی بھی تھے اور بہت بڑے شاعر بھی تھے. اب شاعری اور فلسفے کے بیچ کوئی قدر مشترک نہیں، بلکہ تضاد ہے. فلسفہ ہوتا ہے یقینیت کا، وہ منطقی لحاظ سے نتائج منطبق کرتا ہے، استنباط کرتا ہے. اور شاعری ہوتی ہے تخیل کی. اگر فلسفہ مبہم ہو تو وہ اس کا نقص ہے. شاعری میں اگر ابہام نہ ہو تو پھر مشتاق حیدر صاحب کہیں گے کہ ذرا سا جھول رہ گیا ہے. اب ان جہاں پر 2 مختلف دھارے ہوں، ان مختلف دھاروں کو قابو میں رکھنا اور ان میں اپنے مطالب، اپنے ان کے تقاضے کی حیثیت سے بیان کرتے جانا بہت بڑی استادی کا کام ہے جو ہر شخص نہیں کرتا.